شروع کرتا ہوں یشوع ہا مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کی خدمت میں شامل تمام بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلام خدا، بائبل مقدس، یا وہ الہام جو خدا نے اپنے لوگوں پر، اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے اتارا، دیا، بخشا۔ کیونکہ ہم پہلے 5 ویو سے بات کر چکے ہیں کہ خدا کے حضور میں ایک دفتر ہے، اور اس دفتر میں کئی طرح کی کتابیں ہیں، جن میں اعمال کی کتابیں ہیں، حیات کی کتاب ہے، برے کی کتاب ہے، اور خدا کے اپنے ایک پروگرام کی کتاب ہے، اور اب ہے خدا کے کلام کی مجموعی کتاب، جس میں بہت ساری کتابیں اکٹھی کی گئی ہیں۔ پرانے عہد نامے میں 39 کتابیں ہیں، اور نئے عہد نامے میں 27، جو ٹوٹل ملا کے 66 کتابیں استعمال عام ہیں۔ گو کیتھولک بائبل جو ہے اس میں زیادہ ہے، اور کیتھولک بائبل سے زیادہ وہ بکس تھیں جن کو اپاکرافا کہا گیا، نکال دیا گیا۔ یہ اپنی من مانی ہے۔ خدا نے وہ کلام دیا کیوں جو اپاکرافا تھا، جو نکال دینا تھا، جو ناقابل قبول تھا؟ ہم انسانوں کی کیا حقیقت ہے، کیا وقت ہے، کیا جرت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی کاٹ چھانٹ کریں؟ پھر اگر کوئی غیر کہہ دیتا ہے کہ بائبل بدل چکی ہے، تو ہماری آنکھیں ماتھے پہ آ جاتی ہیں، ہمیں بہت برا لگتا ہے، ہماری انا پر ہاتھ آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، اس لیے ہم پر یہ الزام ہے۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم اقلیت ہیں، اس لیے لوگ ہمیں کہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جو حقیقت ہے وہ اپنا کہے یا غیر کہے، گھر والے کہیں یا باہر والے کہیں، حقیقت حقیقت ہی ہے۔ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جس کے سبب سے آپ پر انگلی آئے؟ اپنا آئینہ، اپنا شیشہ، اپنا چہرہ خود دیکھیں۔ جب ہم خود نہیں دیکھتے تو دوسرے تو پھر دکھائیں گے۔ کہاں پر 72 کتابیں، کہاں پر 66 کتابیں، اور کہاں پر 672 کتابیں، کہاں پر 613 کتابیں؟ یہ ساری کاٹ کاٹ کے تو 66 پہ بریک لگ گئی۔ کہیں تناک، کہیں پہ مشنا، کہیں پہ تارگم، کہیں پہ جبلی، اور کہیں پہ تالمود،
کہیں پہ صحائف الانبیاء، کہیں پہ سفر مسیح، کہیں پہ آدم کی بکس، کہیں پہ نوح کی کتاب، کہاں پہ ہے وہ کتاب جس کو سم کے ساتھ لگایا گیا، یاشر کی کتاب جس کا ذکر یشوع کی کتاب میں ہے، سیمول کی کتاب میں ہے، خدا کی کتابیں جن کا ذکر گنتی کی کتاب میں ہے، بادشاہوں کی کتابیں ذکر پہلے سلاطین میں، نبیوں کی کتابیں ذکر پہلے تواریخ میں، سلیمان کی کتابیں ذکر سلاطین میں، اور کئی کتابیں، دوسرا تواریخ 11واں باب، 9واں باب، کرسیوں کی کتاب، کرسیوں کا خط، چوتھا باب۔ پھر ہم عبرانیوں کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے گواہوں کا ایک بڑا بادل جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تو کیسے پتا چلتا ہے کہاں کہاں پر وہ گواہ ہیں، کون کون گواہ ہیں، کس طرح سے ہیں؟ یہ بہت سارے حوالے ہیں میرے پاس، بڑی لسٹ ہے۔ حساب ہوگا، احتساب ہوگا، اپنوں کا بھی غیروں کا بھی۔ جھوٹے نبی مسیح کے دور میں بھی تھے، جھوٹے بشپ، جھوٹے استاد شاگردوں کے دور میں بھی تھے، جھوٹے استاد، جھوٹے نبی، جھوٹے ادارے شاگردوں کے دور میں، ایلیا کے دور میں، الیشا کے دور میں، مسیح کے دور میں، ہر دور میں ایسے لوگ تھے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ صحیح کون ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ کلام خدا کی جو مرضی ہے، جو ترتیب ہے، جو پینل ہے، جو شیڈول ہے، جو پکچر ہے، جو پزل ہے، کس طرح سے جڑتا ہے اور کس نے صحیح جوڑا ہے؟ جو لفظ میں نے کہا پزل، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس نے بچوں کے لیے اپنے گھر میں پزل گیمز رکھی ہوئی ہیں۔ وہ بلاکس کے شکل میں ہے، یا گتے کے ٹکڑوں میں ہے، یا کاغذ کے ٹکڑوں میں ہے، یا مختلف رنگوں کے جوڑنے سے ہے پزل۔ جب وہ صحیح جڑ جائے تو مکمل چہرہ نظر آتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک ٹکڑا بھی آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں سرک جائے اور نہ فٹ ہو تو پتا چلتا ہے پکچر صحیح نہیں۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ پکچر صحیح نہیں؟ جس کا دماغ صحیح ہے، جس کی آنکھیں صحیح ہے، اور جو صحیح تصویر کو، پکچر کو جانتا ہے۔ اسی طرح بائبل مقدس میں ہے، جو ہسٹری کو جانتا ہے، جو جغرافیہ کو جانتا ہے، جو اصلی متن کو جانتا ہے، جو اصلی زبان کو جانتا ہے، جو روایتوں کو جانتا ہے، جو محاورے جانتا ہے، جو تالمود کو جانتا ہے، جو تارگم کو جانتا ہے، جو مشنا کو جانتا ہے، جو تناک کو جانتا ہے، پھر وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو حصہ جوڑا گیا ہے یہ محاورہ ہے یا تعلیم ہے۔ یہ علم الہی ہے یا علم معاشرہ ہے، معاشرتی علوم ہے۔
یہ باتیں دینیات کی ہیں، دین کی باتیں ہیں جو فقی فریسی سکھاتے تھے، یا یہ باتیں الہام کی ہیں جو نبیوں نے سکھائی، یا یہ باتیں علاقائی ہیں، جغرافیہ کے طور پہ ہیں، یا یہ آسمانی ہیں جن کا ریفرنس ہمیں پورے طور پر جبلی کی کتاب سے ملتا ہے۔ کس نے کہا تھا کہ یہ کاٹ کاٹ کے اس پزل کو، اس پکچر کو خراب کر دو؟ کس نے کہا تھا کہ اس کی گہرائی میں نہ جاؤ؟ آج جو بائبل سکول بنے ہیں اور جو بائبل سکول چلا رہے ہیں، یعقوب کہتا ہے زیادہ استاد نہ بنو۔ ہر کوئی اپنا سکول بنا کے بیٹھا ہے۔ بائبل کے نام تو صحیح طور پر آتے نہیں، پورے تلفظ کے ساتھ آتے نہیں، پوری ترتیب کے ساتھ آتے نہیں، تو چلے ہیں بائبل سکول چلانے کے لیے۔ لکھتے ہیں پروفیسر، لکھتے ہیں بشپ، لکھتے ہیں ڈاکٹر، نہ واقفیت عبرانی سے ہے، نہ ارامی سے ہے، نہ عربی سے ہے، نہ یونانی سے ہے، نہ لطینی سے ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پہ بیٹھ کر آپ کن رنگوں پہ بحث کرو گے؟ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تو ہر رنگ کو، جو سرخ رنگ ہے اس کو بھی کالا دکھائے گا، جو پیلا رنگ ہے اس کو بھی کالا دکھائے گا۔ اس لیے اصلی رنگوں میں جانے کے لیے آپ کوشش کریں۔ زبان زبان ہوتی ہے، یہ سیکھنے سے آ جاتی ہے۔ جو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو دیکھیں کہ ہندوؤں نے گیتا کو، روائن کو کتنا زیادہ یاد کیا ہے، سکھوں نے گرو گرنتھ کو، گرنتھ صاحب کو کتنا زیادہ یاد کیا ہے۔ اسلام میں پتہ چلتا ہے یہ 5 سال کا بچہ ہے، یہ 7 سال کا بچہ ہے، اور اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے 30 سپارے زیر زبر کے ساتھ، پورے تلفظ کے ساتھ، پوری قرت کرتے ہیں وہ۔ اب آ جائیں اپنے گھر کی طرف، 66 کتابوں کے نام نہیں آتے، اور ان میں بھی اگر ٹوٹل ملائیں تو کئی کتابیں ڈبل ہیں۔ جیسے کرنتھیوں کے 2 خط ہیں، یوحنا کے 3 خط ہیں، اس طرح سے اور بھی سلاطین، تواریخ۔ تو کم کرتے جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو 60 تک آ جاتے ہیں، وہ نہیں یاد کیے۔ میں نے ایک بشپ کو دیکھا، کپڑے اس نے اس طرح سے پہنے تھے جیسے کپڑوں کے اوپر سلیبوں کی نرسری لگی ہے، اور جو اس نے اپنی ٹوپی بنائی ہے، جو کیپ ہے، جو اس نے تاج بنایا ہے، اس پہ ایسے لگتا ہے جیسے سارے لنڈے بازار کے اس نے بٹن لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ملنگوں کا کوئی طریقہ ہے۔ اور حوالہ نکالنا تھا تو کہہ رہا ہے کہ احبار کی کتاب نکالیں، اور ڈھونڈ رہا ہے نئے عہد نامے میں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو خود نہیں پتا
लोगों को किस ध्यान लगाया हुआ है? दुआए रबानी वो अगर तसलसल से ना कही जाए, एक दफा ब्रेक लग जाए तो दुआ भूल जाते हैं। रसूलों का अकीदा नहीं आता। एक शख्स के साथ मेरी बात हुई, वो कहते हैं सिर्फ हमारी जमात ने असल आसमान पर जाना है, बाकी सारे के सारे दोस्त की हैं। तो कहने लगा जी आप हमें बाइबल से निकाल के दिखा दे कि कहां पे रसूलों का अकीदा है, हम मान जाएंगे। ये तो मिशनों ने बनाया है। तो मैंने कहा भाई जाओ जाके बाइबल पढ़ना सीखो। रोमियो के खत में क्या लिखा है 8वें बाब में, अगर तू यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। ये क्या है जी? अकीदा तो नहीं इधर लिखा हुआ। मैंने कहा मुझे माफ करें कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। फिर दस अहकाम की बात है, कैथलिक ने अपने लिखे हुए हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान ने अपने लिखे हुए हैं। ओ भाई ये अपने नहीं लिखे, ये खरूज की किताब 20वें बाब में लिखे हुए हैं, वहां पर उनकी तरतीब है। किसी ने उसको शॉर्ट किया है, किसी ने उसको पूरे बयान के साथ लिखा है। अगर आप चाहते हैं पूरे बयान के साथ याद करना तो ये पूरे बयान से याद करो, ये कौन सा मुश्किल काम है। और अगर सिर्फ उसको महफूम के तौर पर याद रखना है तो इस तरह कर लो। हुक्म तो हुक्म है। अगर आप लिख कह दें कि इशारे पे रुकना है गाड़ी ने तो ठीक है, रुकना है। अगर आप कहें कि लाल बत्ती पे रुकना है, पीली पे रुकना है, वाइट पे चलना है, ये करना है वो करना, तो इस तरह कर लो। बात तो है रुकना और चलना। तो खुदा के कलाम पर ध्यान दें, किताबें खोली जाएंगी, हर एक का हिसाब किया जाएगा, एहतसाब होगा, सजा होगी, जजा होगी, बरकत होगी, लानत है, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, वहां पर डाले जाएंगे जहां आग और गंधक से जलने वाली झील है। ये सारी मजाक की बातें नहीं, ये डराने की बातें नहीं, ये जिंदा खुदा का कलाम है। अगर ये डराने की, धमकाने की, खौफ में रखने की बात है तो इससे बढ़कर और झूठ क्या हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि ये बाइबल सारी झूठों से भरी है? खुदा अपने नबियों के, अपने बंदों के जरिए से झूठ लोगों को सिखा रहा है। खुदा माफ करे, इसको सीरियस समझे। ये खुदा का कलाम है। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है। फिर कहा जाएगा हमें किसी ने बताया नहीं। अब मीडिया पे ना किसी चैनल की जरूरत है, ना किसी चर्च की जरूरत है, ना किसी पादरी की जरूरत है। हर तरह का मवाद पड़ा है। सिर्फ आपकी तहकीक की बात है, जिसका जिक्र दानियल करता है। दानियल 12वें बाब में लिखा है, आखिरी दिनों में अक्ल अफजून होगी और जो तहकीक को तफ्तीश करते हैं वो समझेंगे। इंसान का इंसान होना जरूरी है और इंसान तहकीक करता है, तज्जिया करता है, खोज करता है, कुछ निकाल लेता है। जानवर बच्चे पैदा करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, ज़बा हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म। अब आप अपने आप को देखें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। इंसान हैं, नस्ले आदम हैं, या जानवर हैं, हैवान हैं, क्या हैं? अगर कोई सवाल है तो मेरे साथ राब्ता करें। खुदा